جلسے کو مخاطب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینشین پر تشریف فرما صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و معزز رکن پارلیمنٹ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، دیگر مجلسی قائدین، امیدواران مجلس اتحاد المسلمین، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت ماں پردہ نشین ماں اور بہنوں، وقت کم ہے اور اپنی بات کو رکھتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا۔ آپ کو صدر مجلس کو بھی سماعت فرمانا ہے۔ مختصراً یہی بات کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین آپ کی اپنی جماعت ہے اور اس جماعت کو آپ نے اپنے دعاؤں سے سجایا ہے، تو اپنے اتحاد سے آپ نے اس جماعت کو سنوارا ہے۔ اس جماعت کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے اور اسلاف نے بنیادوں کو اپنے خون اور پسینے دیے ہیں، اور مجلس اتحاد المسلمین کی بنیاد کو اپنے دعاؤں سے اور اپنی قربانیوں سے بنایا ہے۔ اور آج مجلس اتحاد المسلمین جس مقام پر کھڑی ہے یہ مرہون منت ہے، تو اللہ فخر ملت علیہ رحمہ کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ سالار ملت کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ وہ مجلس اتحاد المسلمین کے وہ سارے جیالے جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، انہوں نے فخر ملت کا ساتھ دیا اور مجلس کے بنیاد کو مضبوط کیا۔ آج وہ بزرگ جو ہمارے درمیان میں نہیں ہے، انہوں نے اپنا خون دیا، اپنا پسینہ دیا، سالار ملت کا ساتھ دیا اور مجلس کے بنیادوں کو مضبوط کیا۔ مجلس کے بنیاد اتنی مضبوط ہے کہ آج اس بنیاد کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ فاتح وہ نہیں ہوتا جو زمین فتح کر لے یا پھر انتخابات جی جائے، حقیقی فاتح وہ ہوتا ہے جو دلوں کو فتح کرتا ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین نے حیدرآباد اور ریاست تلنگانہ کے سارے مسلمانوں کے دلوں کو فتح کیا ہے اور ان کے دلوں میں گھر بنایا ہے، دلوں میں جگہ بنائی ہے۔ اور یوں ہی مجلس کا کارواں نہیں بنا، راتوں رات یہ اتحاد نہیں بنا، جماعت راتوں رات نہیں بنی، قربانیاں ہوئی، اور کئی نسلوں کی قربانی کے بعد آج مجلس اتحاد المسلمین کو یہ موقع عطا ہوا۔ اپنے ذہنوں پر زور ڈال کر سوچئے اس بات پر کہ آج ہندوستان کی سیاست کے شور و غل میں کئی آوازیں سنائی دیتی ہیں، کہیں پر مودی کی آواز تو کہیں گاندھی کی آواز، کہیں یادوں کی آواز تو کہیں بہوجن کی آواز، تو کہیں ریڈی کی آواز، کہیں راؤ کی آواز، کہیں ویلما کی آواز، کہیں کاپو کی آواز، کہیں لنگیات کی آواز۔ بہرحال ہر آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن اگر کہیں پر ہماری اپنی آواز، مظلوم مسلمانوں کی آواز اگر سنائی دیتی ہے تو وہ صرف اور صرف مجلس اتحاد المسلمین سے نکلی ہوئی آواز وہ مسلمانوں کی آواز ہے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین نے زندگی کے ہر شعبے حیات میں کام کیا۔ ایسا نہیں کہ صرف جذباتی بیانات دیے یا جذباتی نعرے دیے، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین نے قوم کی تعمیر کے لیے جذباتی تقاریر و جذباتی نعروں کے ساتھ حوصلہ اور عزم کے ساتھ آگے بڑھتی گئی۔ زندگی کے ہر شعبے حیات میں آپ کے درمیان میں رہی۔ مجلس کی اپنی تاریخ ہے، جب مجلس کا احیا ہوا تو اس وقت خوف اور مایوسی کے بادل منڈلا رہے تھے، ہمارے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے، ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، عصمت و آبرو لٹ چکے تھے، خوف اور مایوسی کے بادل منڈلا رہے تھے، تو وہ آپ ہی کا اتحاد تھا، آپ ہی کی دعائیں تھیں، آپ ہی کا تعاون تھا کہ قوم کے اتحاد نے اپنے اتحاد کی طاقت کے ذریعے
اپنے سروں پہ منڈلانے والے خوف اور مایوسی کے بادلوں کو اچک کر اپنے ہاتھوں سے ہٹایا اور ان بادلوں کو صاف کیا اور ایک نئے عزم و ارادے کے ساتھ آگے بڑھی۔ مجلس نے یہ کہا کہ معاشی پسماندگی کو دور کیا جائے گا، تعلیمی پسماندگی کو دور کیا جائے گا، مرکز سیاسی پہ آپ کو منظم و متحد کیا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے، کیا مجلس نے اپنے احیاء کے وقت کیے گئے وعدوں کو پورا کیا یا نہیں؟ مجلس نے وعدوں کو پورا کیا، تعلیمی اداروں کا جال بچھایا تو فسادات میں تڑپ کر دم توڑنے والے ڈاکٹروں کی عدم توجہ و لاپرواہی پر عثمانیہ دواخانے میں تڑپ کر دم توڑنے والے ان مسلمانوں کو اپنے دواخانوں کے ذریعے ان کے زخموں کو بھرا، ان کا علاج کروایا۔ لوگ نہیں جانتے 1990 کا آخری فساد، یا بزرگ ہے تو گواہی دیں گے، مساجدوں سے آوازیں آ رہی تھیں، کانگریس کی حکومت ایک چیف منسٹر کو ہٹانے کے لیے فسادات برپا کی، کالے لباس میں لوگ نکل کر تباہی مچائے۔ ارے میری آنکھوں نے دیکھا 90 کے ان فسادات کو عثمانیہ دواخانے کے کوریڈور میں مسلمانوں کی تڑپتی ہوئی، کئی زخمی مسلمان تھے تو ان کی لاشیں تھیں۔ وہ دردناک منظر مجھے آج بھی یاد ہے۔ ارے آج آپ بتاؤ کہ مکہ مسجد کے دھماکوں کے بعد گولیاں لگی، زخمی ہوئے، اور سارے کے سارے زخموں کا علاج ہم نے مکہ مسجد سے 2 منٹ کی دوری کے فاصلے اسرا دواخانے پر ایمرجنسی کی ٹیم ریڈی رکھی، دوائیں ریڈی رکھے، سرجنز کو ریڈی رکھے، اور بلا لحاظ مذہب ملت ہم نے زخمیوں کا علاج کیا اور مدد کی۔ ارے آج اس بات پہ غور و فکر کریں کہ جو لوگ آج مجلس پر الزام لگاتے ہیں، مجلس پر تنقید کرتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں تم نے کیا دیا؟ اے کانگریسیوں، تم نے 50,000 فسادات کے ذریعے ہماری عزتوں کو لوٹا، عصمتوں کو لوٹا، آبادیوں کو خاک کی ڈھیر میں تبدیل کیا، ہمارے کاروبار کو لٹوایا اور ہمارے نوجوان نسل کے مستقبل کو تاریکی میں ڈال دیا۔ اور برہمی وہ غصے کا اظہار کیا تو کمیٹیز بنائی، انکوائریز، کمیشنز بنائے، لیکن کیا انصاف ملا؟ ارے تم نے فسادات کے ذریعے ہم کو تباہ برباد کیا، تو اس کے بعد ہم کو پسماندہ رکھا، ہم کو پچھڑا ہوا رکھا، سب سے پیچھے رکھا۔ ہماری پسماندگی پر جب ہم چیخنے لگے، چلانے لگے، حق کی آواز بلند کریں، تو ہمارے غصوں کو ٹھنڈے کرنے کے لیے کبھی گوپال سنگھ کمیٹی بنا دی، تو کبھی سچر کمیٹی بنا دی، کبھی رنگناتھ مشرا بنا دی، کبھی کنڈو کمیٹی بنا دی، لیکن کیا ہوا؟ کیا پسماندگی دور ہوئی؟ کیا کمزوری دور ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کانگریسی صرف اور صرف دھوکہ دیتے آئے ہیں، جھوٹ بولتے آئے ہیں۔ یہی وہ کانگریسی تھے جنہوں نے عبد الواحد اویسی کو ایک کاغذ بھیجا اور کہا کہ دستخط کر دو، جیل سے چھوڑ دیں گے۔ کاغذ میں کیا لکھا تھا؟ مجلس اتحاد المسلمین سیاست میں حصہ نہیں لے گی۔ ارے یہی کانگریس ہے جس نے فسادات کے ذریعے تباہ و برباد کیا۔ ارے یہی وہ کانگریس ہے، میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ درندوں کی طرح انسانیت کے قافلوں کو لوٹنے والوں کا نام کانگریس ہے۔ ہر جگہ ہندوستان کا کوئی چپا نہیں بچا جہاں پہ فسادات نہیں ہوئے۔ کیا حیدرآباد میں نہیں ہوا رمیزابی کا فساد؟ کیا حیدرآباد میں نہیں ہوا 1990 کا فساد؟ کیا حیدرآباد میں نہیں ہوا سبزی منڈی کا فساد؟ کیا بہار میں نہیں ہوا
बिहार शरीफ में नहीं हुआ? क्या रोड किला में नहीं हुआ? क्या नीली का फिसाद आसाम में नहीं हुआ? क्या अजमेर का फिसाद नहीं हुआ? क्या जमशेदपुर का फिसाद नहीं हुआ? क्या भिवंडी का फिसाद नहीं हुआ? क्या भागलपुर का फिसाद नहीं हुआ? क्या मलियाबाद का फिसाद नहीं हुआ? क्या हाशमपुरे का फिसाद नहीं हुआ? क्या ताड़ा देने वाले का नाम कांग्रेस नहीं है? क्या पोटा के नाम पर मुसलमानों को जेलों में डालने वालों का नाम कांग्रेस नहीं है? क्या बाबरी मस्जिद का ताला खोलने वालों का नाम क्या कांग्रेस नहीं है? अरे शिलान्यास कराने वाली का भी नाम कांग्रेस है। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों का नाम भी कांग्रेस है। और धोखा, अरे मैं कहता हूं तो लोगों को बुरा दिखेगा कि कांग्रेस को धोखेबाज कह रहे हैं। अरे इससे बड़ा धोखा और क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दिया, बाबरी मस्जिद की हिफाजत करेंगे, धोखा दिया। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कहा मस्जिद को धक्का नहीं लगेगा, धोखा दिया। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल से कहा कि हिफाजत होगी, लेकिन हिफाजत नहीं हुई, धोखा दिया। अरे ये वही कांग्रेस है जो बार बार धोखा देती आई। यही वो कांग्रेस है जिसने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कई मर्तबा धोखा दिया। अरे यही वो कांग्रेस है जो बार बार सिर्फ हमारे वोट लेती है। और आज एक तरफ ये कांग्रेस है तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग हैं जो घर वापसी के नाम पे हमको डरा रहे हैं, हमको मार रहे हैं, हमको पीट रहे हैं, या तो फिर लब जिहाद के नाम पर मारते हैं, पीटते हैं, या फिर बुलडोजरों के जरिए हमारे घरों को गिराने के लिए बढ़ते हैं, या तो फिर वो हिजाब के नाम पर मासूम बच्चियों को तालीम से महरूम रखना चाहते हैं, या फिर मक्का मस्जिद और दूसरे मसाजिद के लिए आज अगर हम कुछ मंजूरी करवाते हैं तो इनको बुरा दिखता है। आज ये लोग सिर्फ खौफ का माहौल पैदा करना चाहते हैं। कभी लव जिहाद, घर वापसी, हिजाब, बीफ बैंड, लिंचिंग, यही है। और कल हिंदुस्तान के वजीर आजम बयान देते हैं कि वो आईटी सेंटर जो आ रहा है ये अपीजमेंट की पॉलिसी, खुशनुदी की पॉलिसी है। अफसोस कि हमारे मुल्क की जमहूरियत की खूबसूरती देखो कि इस मुल्क की आवाम का दिल इतना बड़ा है कि इन्होंने चाय बेचने वाले को हिंदुस्तान का वजीर आजम बना, और ये वजीर आजम बनने के बाद दिल को कुशादा नहीं कर सके। अरे ये आईटी का अगर हब आएगा, आईटी टावर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी आएगी, तो इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू भी आएंगे, सिख भी आएंगे, ईसाई भी आएंगे, सब आएंगे। अरे आप बताओ, क्या पुराने शहर में स्कूल बन जाए तो अपीजमेंट, पुराने शहर में दवाखाना बन जाए तो अपीजमेंट, पुराने शहर में एक स्टेडियम बन जाए तो अपीजमेंट? कैसी बात? अरे तुम्हारा दिल छोटा है, हमारा दिल बहुत बड़ा है। आओ हमारे दवाखानों में आकर देखो, आज भी चलो और देखो, असरा हॉस्पिटल में 30% नहीं 50% बीमार लोग कोई और नहीं, बल्कि वो हिंदू भाई हैं जो इलाज करवा रहे हैं। ओवैसी हॉस्पिटल में देखो, वहां पर भी गैर मुस्लिम है। अरे हमारा दिल देखो कि हमारे दरवाजे, हमारा दिल सबके लिए खुले हैं, किसी के लिए नहीं। यही बात तो हम कहते हैं, मुसलमान
اس ملک کا دوسرے درجے کا شہری نہیں ہے. نریندر مودی کا جتنا اس ملک میں حق ہے اتنا ہی حق اکبر الدین اویسی کا بھی ہے. جتنا حق ماتھے پہ تلک لگانے والے کا اس ملک پہ ہے اتنا ہی حق چہرے پر داڑھی پالنے والے اور سر پر ٹوپی پہننے والے کا بھی ہے. اتنا ہی حق ایک سکھ کا ہے جو سر پر پگڑی باندھتا. یہ ملک سب کا ہے, کسی ایک کا نہیں. لیکن یہ لوگ آج صرف اور صرف نفرت کے ذریعے اس ملک کو بانٹنا چاہتے ہیں. یہ نفرت سے ڈراتے ہیں حجاب کے نام پہ, اب تو حلال کے نام پہ بھی ڈرا رہے. حد ہو گئی. ارے آپ بتاؤ, اس ملک کو حجاب, حلال, گھر واپسی, لو جہاد, اذان یا بیف بین کی ضرورت نہیں ہے. اس ملک کو ضرورت ہے تو روزگار کی, اس ملک کو ضرورت ہے تو بڑھتے ہوئے قیمتوں کو نیچے لانے کی, اس ملک کو ضرورت ہے تو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں, گیس کی قیمتوں کو نیچے لانے کی, اس ملک کو ضرورت ہے تو بھوکوں کو اناج کی, پیاسوں کو پانی کی, ترقی کی, خوشحالی کی. لیکن ان کو اس ملک کی ترقی سے دلچسپی نہیں, خوشحالی سے دلچسپی نہیں, اکانومی معیشت سے نہیں, اس ملک کو طاقتور بنانے سے نہیں, اس ملک کو آگے بڑھانے سے نہیں. ان کو اگر دلچسپی ہے تو کیا بس مسلمانوں کو ڈراؤ, دھمکاؤ, مارو, پیٹو, اذان روکو, حجاب کھینچ دو, بیف کے نام پر ان کو بازاروں میں لنچ کروا دو. ڈر خوف کے ذریعے ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو دوسری طرف محبت کی دکان کی بات کرنے والے آج مسلمانوں کی قیادت کو ختم کرنا چاہتے ہیں, مسلمانوں کی آواز کو ختم کرنا چاہتے ہیں, مسلمانوں کی متاع عزیز مجلس اتحاد المسلمین کو ختم کرنا چاہتے. یہاں بیٹھے ہمارے بہار کے صدر اور معزز رکن اسمبلی, یہ کانگریس ایسی آوازیں چاہتے ہیں جو گاندھی خاندان کی غلام بن کے رہے. یہ وہ آواز چاہتے ہیں جو صرف ان کے اشارے پر اٹھے اور ان کے اشارے پر بیٹھے. مجلس کسی سے ڈرتی ہے, گھبراتی نہیں ہے. اکبر اویسی یہاں کھڑا رہ کر تقریر کر رہا ہے, بے باکی کے ساتھ بول رہا ہے تو اس لیے کہ میں غلام ہوں تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, میں غلام ہوں تو کملی والے کا, میں خادم ہوں تو ان غریب مسلمانوں کا, میں خدمت گزار ہوں تو اس اتحاد کا. اللہ ثلاثہ پہ بہار کے ایم پی صاحب نام اسرار الحق صاحب بے چین تڑپ گئے. میں 2 منٹ طلاق ثلاثہ پہ تقریر کروں گا. تو کیا یہ محبت کے دکانداروں نے اسرار صاحب کو عالم دین مفتی اتنے بڑے کیا ان کو پارلیمنٹ میں بولنے دیا؟ نہیں بول سکتے جب تک سونیا اجازت نہ دے دے, نہیں بول سکتے جب تک کہ راہل اجازت نہ دے دے. اب تو ایک نئی آئی ہے, ناٹو کی بات کرتی ہے, مس واڈیرا اجازت نہ دے دے. آپ بتاؤ کہ کیا ہے یہاں بے باکی کے ساتھ طلاق ثلاثہ ہو تو آواز اٹھتی ہے تو مجلس کی, سی اے این آر سی ہو تو آواز اٹھتی ہے مجلس کی, مسلمانوں کے لنچنگ کا معاملہ ہو آواز اٹھتی ہے تو مجلس کی. ارے آپ بتاؤ اگر یہ آواز ختم ہو جائے گی تو کس کا نقصان؟ ایک تو ہم کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے ہماری آواز کو.
تو آپ غور کرو، میں آپ کے ساتھ ساتھ تلنگانہ کے ہر مسلمان سے سوال کر رہا ہوں، نظام آباد کے مسلمان سے سوال ہے، عادل آباد کے مسلمان سے سوال ہے، کھمم کے مسلمان سے سوال ہے، نلگنڈا کے مسلمان سے سوال ہے، کریم نگر کے مسلمانوں سے سوال ہے۔ فساد اگر خدا نخواستہ ہوتا ہے، آپ کے اگر گھر خدا نخواستہ جلیں گے، آپ کی عصمت لٹے گی، آبرو لٹے گی خدا نخواستہ۔ ایسے حالات اگر آئے، اللہ نہ کرے ایسے حالات آئے، اگر ایسے حالات آئیں گے تو کیا راہل بابا آئیں گے یا واڈرا بی بی آئیں گے؟ کون آئیں گے؟ آپ آواز سب سے بولیں، کیا کانگریس کو دیں گے یا مجلس اور اویسی برادرز کو دیں گے؟ وٹولی ہو تو پہنچنے والی مجلس ہے، مجلس کا صدر ہے، عادل آباد ہو تو پہنچنے والا مجلس ہے۔ ارے آپ کی آواز ایوان میں اگر کوئی بلند کرتا ہے تو وہ مجلس ہے، کیا مجلس نہیں ہے؟ اکبر الدین اویسی کو معلوم، اس بات کا احساس ہے کہ چندرائن گٹے کے عوام ووٹ دے سکتی ہے تو ووٹ دیتے ہیں۔ بہادر پورہ، چار مینار، کاروان، ملک پیٹ، نام پلی، عادل آباد، کریم نگر، نلگنڈا، سارے تلنگانہ میں جہاں ووٹ نہیں دے سکتے وہ لوگ جانماز بچھا کر روزہ رہ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر ہاتھ اٹھا کے ہماری کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم ووٹ کے بھی احسان مند ہیں، دعا کے بھی احسان مند، ہم سب کے احسان مند۔ اکبر الدین اویسی ابھی نہیں بولا اس کانگریس کے مظالم کو، جو مظالم اکبر الدین اویسی کے گرفتاری کے ساتھ ہوئے، میرے ساتھ جو ہوا 40 دن جیل میں تھا، لیکن کیا میں بھول گیا؟ یہی کانگریسی تھے جنہوں نے سنگا رڈی میں، کوٹ میں نوجوانوں کے جسموں پہ لاٹھیاں برسائی۔ کیا میں بھول گیا؟ گاندھی دواخانے پر تم نے معصوم نوجوانوں کے جسم پر لاٹھیاں برسائی۔ کیا میں بھول گیا؟ عادل آباد میں تم نے لاٹھیاں برسائی، نظام آباد میں لاٹھیاں برسائی، نرمل میں برسائے، مقدمے ڈالے۔ اکبر الدین اویسی ہر وقت اسمبلی میں کھڑا ہوتا ہے تو ان برستے ہوئے لاٹھیوں کو یاد کرتا ہے اور تلنگانہ کے ہر مسلمان کی آواز بن کر حکومت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کی حق کی لڑائی لڑتا ہے۔ کیا نہیں لڑے؟ کوئی انکار کرے گا؟ ارے میرے پاس اعداد و شمار ہے، کانگریس کہتے ہیں 2018 سے لے کر 23 تک یہ ہے اسمبلی کا ریکارڈ۔ مسلمانوں کے ووٹ لینے کے لیے مسلمانوں کے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں، مسلمانوں کی متاع عزیز مجلس پر تہمت لگا رہے ہیں، مجلس پر الزام لگا رہے ہیں اور مجلس کو جھوٹ کہتے ہیں، بدنام کرتے ہیں۔ کتنے سوال اٹھائے؟ کتنے سوال؟ 5 برس میں مسلمانوں کا ایک بھی سوال کانگریس نے نہیں اٹھایا، ایک بھی نہیں۔ کیا یہ ایمانداری ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ اور پھر میرے پاس اعداد و شمار ہیں، کتنے گھنٹے بات کریں؟ کانگریس کتنے گھنٹے بات کری؟ 12 گھنٹے۔ ان 5 برس میں کانگریس 12 گھنٹے بات کری۔ 12 گھنٹوں میں کیا 10 منٹ مسلمانوں کے لیے بات کی تم نے؟ مجلس 10 گھنٹے بات کری،
اور 10 گھنٹوں میں 9.5 گھنٹے تو صرف آپ کے مسائل تھے، آپ کا حق تھا، آپ کی آواز تھی۔ اور کیا انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں، صرف الزامات، تہمتیں۔ ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، برے وقت میں درمیان میں کون آتا ہے؟ مجلس آئے گی یا کوئی راہل یا کوئی اور آئیں گے؟ آج کہتے ہیں مجلس یہاں سے کیوں لڑی، وہاں سے کیوں نہیں لڑی، وہاں کیوں گئے، یہاں کیوں نہیں گئے؟ گئے تو بھی پریشانی، نہیں گئے تو بھی پریشانی۔ پہلے فیصلہ کر لو، جانا ہے یا نہیں جانا ہے۔ ہم کو کہتے تھے پرانے پل یا نئے پل کے اس پار کی جماعت، آج مجلس ایک امید ہے، مجلس ایک آس ہے، مجلس ایک طاقت ہے، اور اس طاقت کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ الزام لگاتے ہیں، ارے یہی وہ کانگریس تھی جس نے بابری مسجد کے شہادت کے بعد مجلس پر ایسے ہی الزام لگائے، ایسے ہی تہمتیں لگائے، لیکن اس کا خمیازہ کس کو بھگتنا پڑا؟ ارے غور کرو، جہاں قیادتیں نہیں ہوتی وہاں پہ بازاروں میں نکلنا ضروری ہو جاتا۔ سی اے این آر سی کے لیے دلی میں لوگ روڈوں پر بیٹھے تھے، سارے ہندوستان میں لوگ گھروں سے باہر نکلے تھے، لیکن حیدرآباد میں، تلنگانہ میں لوگ روڈ پہ نہیں تھے، خواتین احتجاج پہ نہیں بیٹھے تھے، پولیس کی گولیاں ہمارے نوجوانوں کے سینوں میں نہیں داغی جا رہی تھی، جیلوں میں ہمارے بچوں کو نہیں ڈالا جا رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجلس تھی، قیادت تھی، اتحاد تھا، اور ہم نے سی اے این آر سی پر ایوان اسمبلی میں مدلل بحث کی، غیر معمولی بحث کی۔ میرے زندگی کے چند اچھے تقاریروں میں سے وہ ایک تقریر تھی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ تلنگانہ اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی کہ سی اے این آر سی کو واپس لے لو۔ چیف منسٹر نے اٹھ کر کہا، چیف منسٹر نے اٹھ کر کہا کہ کہیں پر بھی سی اے این آر سی ہو جائے مگر تلنگانہ میں نہیں ہوگا۔ کیا یہ ہماری کامیابی نہیں؟ ان حالات میں شہید مسجدوں کا بننا کیا چھوٹی بات ہے؟ ان حالات میں 27 لاکھ مسلمان بچوں کو تعلیم میں اسکالرشپ ایم ٹی ایف، آر ٹی ایف یا دوسرے اوورسیز یا ٹمریز کے نام پر ملنا کوئی معمولی بات ہے؟ تلنگانہ میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف ملنا کیا آسان بات ہے؟ پروموشن کے لیے ایک سرکاری عہدیدار اردو میں امتحان لکھ سکتا ہے، کیا یہ معمولی کام ہے؟ کانگریس کے مینیفیسٹو میں اردو کا ذکر نہیں۔ شاید نہرو کی بات یاد آ گئی کہ کسی قوم کو ختم کرنا ہے تو ان کی زبان کو ختم کرو، اس لیے اردو کا ذکر نہیں۔ جامع نظامیہ کی تعمیر کیا کارنامہ نہیں؟ عالم، فاضل اور کامل، یہاں پہ بہار کے ایم ایل اے بھی ہیں، مہاراشٹر کے بھی ایم ایل اے ہیں، کیا مہاراشٹر و بہار میں عالم، فاضل اور کامل کو 10ویں 12ویں اور گریجویشن کے مماثل ریکگنیشن ہے؟ نہیں ہے، صرف یہاں پر ہے۔ یہ کام کروایا، انیس الغربا کی تعمیر کروائی، پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں کیا کیا؟ 25,000 کروڑ کے کام پرانے شہر میں ہوئے، اسرا اویسی میں جنرل وارڈ فری، ڈاکٹر کے چارجز نہیں، بیڈ چارجز نہیں، نرسنگ چارجز نہیں، 3 ٹائم کا کھانا بھی دیتے ہیں جنرل وارڈ کے پیشنٹ کو۔ اسرار اویسی میں 15,000 بچوں کے مفت تعلیم کا انتظام، نیٹ کی کوچنگ،
एमसेट की कोचिंग, आईसेट की कोचिंग, नाटा की कोचिंग, आइल्स की कोचिंग, सैट की कोचिंग, 10th की कोचिंग कोई दे रहा है। फिर कहते हैं कि मजलिस ने क्या किया। अरे अहमको, याद रखो, मजलिस की ताकत आपकी ताकत, मजलिस की कमजोरी आपकी कमजोरी। अगर हमारा इत्तेहाद का शिरादा बिखेर जाएगा तो याद रखो इससे हमारा ही नुकसान होगा। लोग आएंगे जाएंगे, इंतखाबात आएंगे जाएंगे, लेकिन इत्तेहाद ये 3 नस्लों में पैदा हुआ। अरे होशमंदी के साथ जोश को लेके चलना, यही कामयाब क़यादत का नाम है। वो अहमक लोग जिनके पास लुटने को कुछ नहीं है तो बहुत बातें करते हैं, अरे हमारे पास तो इस मिल्लत का इतना बड़ा सरमाया है, ये इत्तेहाद है, हम इस इत्तेहाद को इतनी आसानी से लुटने नहीं दे सकते। खुदारा समझो, ये तालीमी इदारे, ये दवाखाने, ये इत्तेहाद, ये दारुस्सलाम रातों रात नहीं बना, हमारी मेहनतों से बना, कोशिशों व काविशों से बना। खुदारा मेरी बात को समझो, हालात की नजाकत को समझो, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। लम्हों ने खता की थी तो सदियों ने सदा पाई। खुदारा समझो, इंसान है, गलतियों का पहाड़ है, गलतियां हुई होंगी, शिकायतें शिकवे जायज हैं, लेकिन याद रखो इख्तिलाफ भी जायज है, लेकिन खिलाफ होना ये जायज नहीं है। हाँ मैं इंसान हूं, गलतियों का पहाड़ है, गुनाहगार हूं, हाँ हूं, खताकार हूं, हाँ हूं, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा अपना हूं, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी, वो खानदान ओवैस, हैदराबाद के मुसलमानों के एहसानों तले दबा है, आपके दुआओं का फर्जदार है। आपकी दुआएं फख्र मिल्लत के साथ थी, सालार के साथ थी, नकीब मिल्लत के साथ है, मेरे साथ है, लेकिन ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा दुआओं का फर्जदार है तो अकबर ओवैसी है। गोलियां लगी तब भी दुआएं थी, चाकू चले तो दुआएं थी, तलवारें चली तो जभी भी दुआएं थी, वेंटिलेटर पे था तभी भी दुआएं थी, जेल में था तभी भी दुआएं थी, मुकदमे लड़ रहा था तभी भी दुआएं थी। अरे अकबरुद्दीन ओवैसी अपने जिस्म की चमड़ी को निकाल ले, अपनी औलाद के जिस्म की चमड़ी निकाल ले और आपके कदमों के नजर कर दे, तब भी आपकी दुआओं के एहसान का बदला अदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। छोटी मोटी बातों की परवाह न करो, खुदारा मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, वरना हमको आने वाली नस्ल कभी माफ नहीं करेगी। अगर हम मुंतशिर होंगे, बटेंगे, तो याद रख लो और कई गोशाह महल जैसे सूरत हाल पैदा हो जाएंगी। अगर मुंतशिर हो जाओगे तो और राजा सिंह पैदा हो जाएंगे। खुदारा हिकमत से काम लो, संजीदगी से काम लो, दूरंदेशी से काम लो, जिसका काम वो जाने। अल्लाह मुंतखब करता है और मुंतखब करने के बाद जिम्मेदारियों को सिखाता है, मजबूरियों को बताता है और मनसब अदा करता है। जिस मनसब
پہ بیرسٹر صاحب بیٹھے ہیں، وہ منصب اللہ کی عطا کی گئی ہے، اس منصب کی ذمہ داریاں وہ بہتر جانتے ہیں، اس منصب کی مجبوریاں وہ بہتر جانتے ہیں۔ اگر میں کہوں گا کہ میں جانتا ہوں تو میں نہیں جانتا ہوں۔ ڈاکٹر کا کام ڈاکٹر جانتا ہے، وکیل کا کام وکیل جانتا ہے، صنعت کا کام صنعت کار جانتا ہے، عالم دین دین کا کام کرتا ہے۔ اگر ڈاکٹر وکیل کا کام کرے گا تو بیمار کا علاج بھی صحیح نہیں ہوگا اور موکل کا مقدمہ بھی ہار جائیں گے۔ یہی ہے خدا را، جس کا کام اس کو کرنے دو، منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ مجلس اتحاد المسلمین جو کہہ رہی ہے اس کو سنو، اس پر عمل کرو۔ یاد رکھو، ڈرنے یا گھبرانے والوں کا نام مجلس نہیں ہے۔ آج آئے تھے ایک کانگریس کے سابق صدر، کہتے مجلس آسام سے لڑی، مجلس گوا سے لڑی۔ ارے اصل ہی نہیں ہے۔ اس حالت پہ کل کے چائے والے آج کے وزیر اعظم کو شکست دے سکیں گے؟ ارے غور کرو، کیا ہے؟ اصل نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں آسام لڑے، گوا لڑے، ادھر لڑے، اور ان کی بہن صاحبہ آتی ہیں کہتی ہیں ناٹو ناٹو۔ نہیں نہیں، میری عمر نہیں ہے، ناٹ مائی چوائس۔ نہیں، بہرحال کیا ہے اس ملک کا؟ سوچو کہ یہ ہے، ایک طرف یہ ہے، ایک طرف وہ ہے۔ ارے آج مجلس ہے جو کھل کر جواب دیتی ہے۔ ان کا جواب اگر کہیں ہے تو حیدرآباد ہے، ان کا جواب ہے تو آپ کا اتحاد ہے، ان کی للکار پر بے باکی سے جواب اگر ہے تو حیدرآباد ہے، آپ ہیں، مجلس ہے۔ خدا را اس آواز کو کمزور ہونے نہ دو، اس آواز کو کمزور ہونے نہ دو۔ صدر محترم کو سننا ہے، نہیں تو اور بہت بولنا باقی ہے۔ بولیں گے انشاءاللہ۔ اسمبلی ختم ہوا، پارلیمنٹ شروع ہوگا۔ چائے والے پہ بھی بولیں گے، چوکیدار پہ بھی بولیں گے، چوکیدار کے ڈنڈے پہ بھی بولیں گے، چوکیدار کی سیٹی پہ بھی بولیں گے، چائے پر بھی بولیں گے۔ چائے چائے چائے، کڑک چائے، نرم چائے، چائے کا چولہا، چائے کی پتی، چائے کا پانی، چائے کا دودھ، اس پہ بھی بولیں گے۔ 30 تاریخ کو پتنگ 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 رہے گی آسمان میں، رہے گی نا پتنگ؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہندوستان، ہندوستان، ہندوستان۔ آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را نکل کے ووٹ ڈالو۔ کام تو 100% ہے، پولنگ بھی 100%۔ پتنگ پھیلی ہوئی ہے، کنے زبردست ہے، مالا اچھا ہے، جھکانا ہے اور کھینچنا ہے۔ سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، شہ نشین بتشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی، وہ امیدوار حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا محترم جناب اکبر الدین اویسی صاحب،
محترم جناب اختر الایمان صاحب رکن اسمبلی و صدر بہار پردیش مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب امتیاز جلیل صاحب صدر مہاراشٹرا مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان اورنگ آباد، محترم جناب آفتاب انجینئر صاحب شریک معتمد بہار مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب احمد پاشا قادری صاحب رکن اسمبلی و شریک معتمد کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب وارث پٹھان صاحب سابقہ رکن اسمبلی و قومی ترجمان مجلس